أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص آیت نمبر 13 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ 10 آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، یہ 11ویں آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے اس بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے سپرد کر دیا اور اس کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مضبوطی دی، اس کے دل پہ گرہ لگائی، یعنی اسے ہمت عطا کی تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے، یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کو دریا کی لہروں کے سپرد کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، آج ہم وہی پڑھیں گے۔ وقالت، اور کہا، موسیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، لِأُخْتِهِ، اس کے بھائی سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سے کہا، قُصِّیہِ، اس کے پیچھے پیچھے جا، فَبَصُرَتْ بِهِ، پس وہ دیکھتی رہی، عن جنوب، دور سے، یعنی وہ اس کے پیچھے پیچھے گئی اور دور سے اسے دیکھتی رہی کہ یہ کہاں جاتا ہے، کون اسے پکڑتا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ یعنی وہ دشمن، لا یشعرون، وہ نہیں جانتے تھے، فرعون اور فرعون کے ساتھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اس انداز سے اس کی بہن، آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے، 3 بچے اس کے تھے، بڑی بہن تھی، 10 یا 12 سال اس وقت اس کی عمر تھی بہن کی، اس سے چھوٹا حضرت ہارون علیہ السلام تھے اور اس سے چھوٹے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام کی عمر اس وقت 1 سال ہوگی یا 2 سال۔ جس وقت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت ابھی فرعون نے وہ حکم نہیں دیا تھا کہ لڑکوں کو قتل کیا جائے، لہذا وہ ٹھیک تھے، وہ بچے ہی تھے لیکن تھے اس وقت۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت یہ حکم آ گیا تھا فرعون کی طرف سے کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اب اسے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا گیا تو اس کی بہن سے کہا ماں نے کہ تم جاؤ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ، صرف دھیان رکھو کہ یہ کہاں جاتا ہے، کون اسے پکڑتا ہے۔ تو اس نے برابر اس کام کو نبھایا اور بخوبی نبھایا، دور سے وہ دیکھتی رہی اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ اس کی کچھ لگتی ہے، یہ کون ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے حرام کیا تھا اس پر، المراضع، دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں، یعنی ہم نے روک رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیئیں گے۔ اس کے پاس رہا 3 دن، کسی کا دودھ نہیں لیا۔ تیسرے دن یعنی جو اس کی بہن تھی وہ کہیں گھر جا کر نہیں رہی بلکہ وہ محل کے ارد گرد چلتی رہی، پتہ کرتے رہی کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے پتہ چلا تیسرے دن کہ کسی بھی عورت کا دودھ وہ پینے کے لیے تیار نہیں، تو اس وقت وہ پھر قریب جاتی ہے۔ فرمایا ہم نے حرام کر رکھا تھا اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں، من قبل، پہلے سے ہی۔ فقالت، تو کہا اس نے، موسیٰ کی بہن نے اس وقت کہا، حل ادلکم، فرعون اور اس کے گھر والوں سے کہا، حل ادلکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں بتلاؤں، علی اہل بیت، ایسے گھر والوں کی
کیا ایسے گھر والوں کا پتہ میں تمہیں بتلاؤں یکفلونہ، جو اس کی پرورش کریں گے، لکم تمہاری خاطر، جو تمہاری خاطر تمہارے لیے اس کی پرورش کریں گے، وہم اور وہ ہوں گے لہو اس کے، اس بچے کے، ناصحون خیر خواہ، یعنی وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے اور اسے اس کی پرورش بھی وہ کریں گے۔ تو یہاں اس بات کی طرف دھیان رہے ہمارا کہ آج کل جو اکثر کہا جاتا ہے کہ عورتیں خود کہتی ہیں کہ ہم سے کیا دین کا کام ہو سکتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیکھا جائے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اشارہ پا کر ہی کس طرح سے اپنے لخت جگر کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیتی ہے اپنے اس بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو۔ اور پھر اس کی بہن 10 سال کی یا زیادہ سے زیادہ 12 سال کی تھی، وہ کس انداز سے اور ہوشیاری سے پیچھا کرتی ہے، پیچھے پیچھے جاتی ہے، اور کس طرح سے پھر ان سے کہتی ہے کہ میں ایسے گھر والوں کی تمہیں خبر دوں گی جو اسے دودھ پلائیں گے، اس کی پرورش کریں گے اور اس کے بڑے ہمدرد ہوں گے، خیر خواہ ہوں گے وہ اس کی۔ تو یقیناً وہ خوش ہوئے ہوں گے، وہ تو اس تلاش میں تھے، انہیں فوراً اس سے ہاں کر دی کہ ہاں فوراً آپ ایسا کرو۔ فرددنا، یہاں بہت ساری چیزیں بیچ میں چھوڑ دی ہے قرآن نے، یہ انڈرسٹوڈ ہی ہے کہ ہاں وہ گھر گئی، اس نے اطلاع دی، پھر اس کی ماں آئی، فرددناہ، بس ہم نے لوٹایا اسے، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، الی امہ، اپنی ماں کی طرف، یعنی اس کو ملایا پھر ہم نے اس کی ماں سے۔ کائی کے معنی ہوتے ہیں عربی میں تاکہ، کائی تاکہ، تقرّ ٹھنڈی رہے، عینھا اس کی آنکھیں، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک اسے ملے اس کی ماں کو۔ ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں وہ غمگین نہ ہو، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں وہ غمگین نہ ہو۔ وَلِتَعْلَمَ، اور تاکہ وہ جان جائے، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بہت بڑی بات، یعنی اس وعدے کا اگر اس واقعے کا ہم کہیں گے مغز ہے یہ بات، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اسے ماں سے پھر ملا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تاکہ اس کا غم دور ہو جائے، اور تاکہ وہ جان جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر آج ہم بھی دیکھیں گے آگے جو فرمایا گیا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن ان میں سے اکثر، یعنی لوگوں میں سے اکثر کیسے ہیں؟ لا یعلمون، وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے، انہیں اس چیز کی معرفت حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ ان کا یقین نہیں ہے کہ واقعی اس کا وعدہ سچا ہے۔ اگر آج ہم اپنی طرف دیکھیں گے، اپنے دلوں میں جھانکیں گے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ ہمیں یقین نہیں ہوتا، اور اس واقعے کے ذریعے بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ یہ بیٹا ہم آپ کے پاس پہنچا دیں گے، یہ آپ کو ملے گا پھر، اور جب بیٹا اس کی گود میں آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اس کی گود میں ہم نے بیٹا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اس کا غم دور ہو اور اس کو یقین ہو، وہ جان جائے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اس سے یہ سبق ہم نے حاصل کرنا ہے۔ آج جب یہاں سے ہم اٹھیں گے تو اس بات کو بار بار دہرائیں گے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ جو بھی وعدہ اللہ نے ہم سے کیا، ہمارے اس یقین میں کچھ خلل پیدا ہو جاتا ہے، دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے ہمارے ہاتھ کبھی رشوت کی طرف بڑھتے ہیں، اسی لیے ہماری زبان کبھی غلط جھوٹ کی طرف بڑھتی ہے، اسی لیے ہمارے دل ریجھتے ہیں کبھی ایک چیز پر کبھی دوسری چیز پر، اور ہم اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون. ولما بلغ اشدہ، ولما اور جب بلغ وہ پہنچا، اشدہ اپنی جوانی کو. اشدہ اس کے مختلف تفاسیر میں کہا گیا ہے کہ 30 سال یا 33 سال کی عمر کو کہا جاتا ہے جب انسان پوری جوانی کو پہنچ جاتا ہے، پوری طاقت، یعنی اب اس سے مزید اسے طاقت ملنے والی نہیں ہوتی ہے، پوری جوانی کو پہنچ جانا. ایک وہ جو بلوغت وہ الگ ہے، جس کو ہم جسے کہتے ہیں فلاں بالغ ہو گیا، اب یہ شادی کے قابل ہو گیا، وہ الگ ہے. یہ کیا ہے؟ بلغ اشدہ، یعنی جوانی کو پہنچ جانا، پوری جوانی کو پہنچانا. واستوى، اور اس کی نشو و نما مکمل ہو گئی. جب موسیٰ علیہ السلام پوری جوانی کو پہنچ گئے اور اس کی نشو و نما مکمل ہو گئی. اب اس وقت مختلف آپ دیکھیں گے، کچھ لوگوں نے لکھا ہے 18 سال اس وقت عمر تھی، کچھ لوگوں نے لکھا ہے 22، کچھ نے 30، کچھ نے 40 بھی لکھی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ان کی عمر کتنی تھی. قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بس یہ کہا کہ جب اپنی جوانی کو، پوری جوانی کو پہنچے، اور واستوى، اور اس کی نشو و نما مکمل ہو گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتیناہ، ہم نے اسے عطا کیا حکما و علما، حکمت اور علم. کچھ مفسرین نے یہاں اس سے مراد نبوت لی ہے، لیکن یہ درست نہیں. نبوت ہم سب جانتے ہیں، کئی مقامات پہ ابھی ہم پڑھے کس وقت ملی، جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں سے واپس آ رہے تھے، جہاں آگ انہیں دیکھی وہ الگ مسئلہ ہے. یہاں ابھی نبوت انہیں نہیں ملی ہے. حکمت اور علم سے مراد کیا ہے کہ دونوں قسم کی اسے تربیت ہوئی تھی. اللہ کا کرنا تھا کہ فرعون کے محل میں رہ کر دنیاوی علم سے وہ آراستہ اور پیراستہ ہو گیا، بہت ساری چیزیں سیکھی، اور والدین کے ساتھ رہتے ہوئے اسے دینی علم بھی منتقل ہوا. اس کے باپ کا علم اس تک پہنچا، یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا جو علم ہے والدین کی طرف سے اسے منتقل ہوا، اور محل میں پرورش پانے کی وجہ سے یہ جو دنیاوی امور تھے، یہ جو اقتدار کی باتیں ہوتی ہیں، حکومت کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے بھی اسے وہ، یعنی بالکل دونوں قسم کا علم اسے ہم نے عطا کیا. فرمایا حکم اور علم، حکمت اور علم سے ہم نے اسے نوازا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح نجزی ہم بدلا دیا کرتے ہیں المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو ہم اسی قسم کی جزا دیتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور داخل ہوا وہ شہر میں، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، کس وقت؟ جس وقت کی غفلت میں تھے، من اہلہا، اس کے باشندے، اس وقت میں وہ شہر میں داخل ہوا جب اس کے باشندے، شہر والے غافل تھے. پہلا نقطہ یہاں کہ شہر میں داخل ہوا، اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو شاہی محلات تھے یہ شہر سے باہر تھے، کھلی فضا میں جیسے بادشاہ بنایا کرتے ہیں تھوڑا شہر سے ہٹ کر، تو وہاں تھے. وہاں سے جب وہ آئے تو وہ شہر میں داخل ہوئے، اور کس وقت؟ جب وہ اس کے باشندے غافل تھے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے صبح سویرے کا وقت تھا، کچھ لوگوں نے رات کا لکھا ہے، لیکن بہتر یہ ہے جو اکثر جس پر متفق ہیں وہ ہیں ظہر کے بعد کا وقت، قیلولہ کا وقت. یہ قیلولہ کیا جاتا ہے، دھوپ میں دن بھر تھکے ہوتے ہیں لوگ، وہ اس وقت آرام کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اسی وقت نکلتے ہیں، شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کسی کی مدد کی جائے گی. کیونکہ وہ جاتے تھے گھر کے ساتھ تعلق رہنے کی وجہ سے اپنی قوم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے واقف تھے. انہی کی سفارش پہ فرعون نے ایک دن کی چھٹی انہیں رکھی تھی. وہ بنی اسرائیل، وہ جو اسرائیل تھے، ان سے برابر ہفتے کے 7 دنوں وہ کام لیتے تھے، ان سے بہت کام لیتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، اگر یہ اس طرح ہر دن ان کو کام کرنا پڑے، یہ کمزور ہو جائیں گے، اور اس سے آپ کو ہی نقصان ہوگا، اس سے آپ کا ہی نقصان ہوگا، پھر یہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پائیں گے. تو سفارش کر کے ایک دن کی چھٹی ان کے لیے کی تھی. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اصلاحات اس نے کروائی تھی، اور چرچا ہوا تھا ان کے بارے میں کہ یہ بڑا ذہین جوان ہے، جو موسیٰ ان کے ہاں ہے یہ بڑا ذہین ہے.
تو یہ موسیٰ بھی جو اس کا نام پڑا ہے یہ قبطی زبان کا لفظ ہے موسیٰ، اس کے معنی ہے میں نے اسے پانی سے نکالا، اور کچھ لوگوں نے اس کے معنی لکھے ہیں پانی سے نکالا گیا، بہرحال میں نے اسے پانی سے نکالا، تو یہ موسیٰ ہے، قبطی زبان کا لفظ ہے۔ تو وہ کس وقت داخل ہوئے شہر میں؟ جب وہ غفلت میں تھے، یعنی سوئے ہوئے تھے، فوجدہ، اس وقت پایا انہوں نے، فیہا، اس میں، شہر میں، رجلین، دو آدمیوں کو، یقتتلان، جو باہم لڑ رہے تھے، باہم لڑتے ہوئے دو آدمیوں کو پایا، ھذا من شیعتہ، یہ اس کے گروہ کا تھا، یعنی اس کی قوم کا فرد تھا، ایک شخص جو تھا اس کی قوم کا تھا، وَھذا من عدوہ، اور دوسرا جو تھا وہ اس کے جو دشمن قوم تھی اس کا تھا، یعنی وہ قبطی تھا، ایک تو اس کی قوم کا تھا یعنی اسرائیلی تھا وہ، اور دوسرا قبطی تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، تو اس نے مدد مانگی، کس نے؟ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، جو اس کی قوم کا فرد تھا، اس نے مدد کے لیے پکارا موسیٰ کو، عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس پر جو کہ اس کے دشمن کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، یعنی اس کے مقابلے میں مدد چاہی اس نے کہ میری مدد کرو۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ نے اسے ایک گھونسا مارا، ایک مکہ مارا اس نے، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو اس کی موت ہو گئی۔ جب اس نے اسے پکارا تو فوراً اس کی مدد کے لیے گیا اور اس نے اسے ایک مکہ مارا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے اور بڑے طاقتور تھے، ایسا مکہ مارا کہ اس کی موت ہی ہو گئی، اور وہ عام شخص بھی نہیں تھا، وہ دربار سے متعلق تھا۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ باورچی تھا، یا باورچی میں ایک خاص پوسٹ پر تھا، وہ خاص اس کی تھی، یا اس کا کوئی ملازم تھا وہاں، باورچی تھا اس کا، اس کو گھونسا مارا، اس کی موت ہو گئی۔ قال من عمل ھذا من عمل الشیطان، فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ تو شیطان کی حرکت سے ہوا، یعنی شیطان کے بہکاوے سے ایسا ہوا، اس کی نیت نہیں تھی قتل کرنے کی۔ آپ دیکھیں گے بائبل میں اور تلمود میں یہ ہے کہ اس نے یعنی کس طرح سے انہیں اپنے اکابر کی اس امیج کو بگاڑا ہے۔ آپ دیکھیں گے بائبل میں بھی اور تلمود میں بھی ایسا کہا گیا ہے کہ موسیٰ نے ادھر ادھر دیکھا، جب کسی کو نہیں پایا تو اس کو قتل کیا، پھر اسے ریت میں چھپا دیا، گویا اسے ان نے قتل عمد کہا ہے کہ یہ قتل عمد اس نے کیا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اس کی نیت نہیں تھی کہ اس کو قتل کرتا، ڈرانے دھمکانے کی تھی، ایک مکہ مارا تھا، موت کسی کی نہیں ہوتی مکے سے، لیکن بہرحال اس کی موت ہو گئی۔ اور ساتھ ہی کہا کہ یہ شیطان کی اکساہٹ سے ہوا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ فوراً جان گیا کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، اس لیے تاکہ ایک فتنہ کھڑا ہو۔ اب جب قبطیوں کو پتہ چلے گا کہ اسرائیلی نے ہمارے جوان کو مارا ہے، تو پہلے ہی ان پر ظلم ہو رہے تھے، اب اور ظلم ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ شیطانی عمل۔ دوسرا کہ شیطان جو غصے میں جو کام کرتا ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، الغضب من الشیطان، اس نے کہا میں نے غصے میں کام کیا، یہ شیطانی کام ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جلد بازی میں نے یہ کام کیا، تو یہ شیطانی کام ہے۔ شیطانی کام جلد بازی میں ہوتا ہے، یعنی میں نے تحقیق نہیں کی کہ غلطی پر کون ہے، میں نے پوچھا نہیں، میں نے جانا نہیں ٹھیک طرح سے غلط کس نے کیا صحیح، تو بہرحال کچھ بھی ہو اس کو احساس ہو گیا کہ یہ شیطان کی اکساہٹ سے ہوا ہے۔ کیوں؟ انہو عدو، بے شک وہ دشمن ہے، اور مضل، اور گمراہ کرنے والا، بہکانے والا ہے، مبین، صریح، کھلا، وہ کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ ایک آیت ہم کریں گے مکمل۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، پہلے کہا یہ تو ہے شیطان کی اکساہٹ سے ہی ہوا، لیکن اپنی ساری ذمہ داری شیطان پر نہیں ڈالی، کہا ہوا تو مجھ سے، فوراً کہا اللہ تعالیٰ سے ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر لے، مجھے بخش دے، فغفر لہ، تو اس نے اس کو بخش دیا۔
انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں جو لفظ آیا فغفر لی فغفر لہ، تو فغفر لہ یا معاف کرنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اور ایک معنی اس کے ہوتے ہیں چھپا لینے کی۔ تو دونوں معنوں میں یہ دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی میرے اس فعل کو چھپا دے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ مجھ سے یہ قتل ہوا ہے۔ دوسرے اس کے یہ بھی معنی ہے کہ مجھے معاف کر دے، دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا سنی، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس دوران جب تک وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، کوئی وہاں سے نہیں گزرا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ گویا اس کی اس چیز پر بھی پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ساتھ ہی اس کی اس غلطی کو معاف بھی کر دیا، فغفر لہ، اس کو معاف کر دیا۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے الغفور، وہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو چند آیات، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16 تک آج ہم نے ان کو پڑھا، ان کا مطالعہ کیا، ان آیات کو دل میں اتارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کے ذریعے جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں واقعی ہماری سمجھ میں آ جائے، اور عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آمین۔ السلام علیکم۔